السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد نبوی میں نماز کے بعد ایک خواب سنایا۔ کہا کہ پچھلے نبیوں کی امتیں وہ پیش کی گئیں، میں نے انہیں دیکھا، کسی نبی کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے، کسی نبی اور رسول کے ساتھ صرف 1 آدمی تھا، اور کوئی ایسا بھی تھا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، بڑی امت کو دیکھا، تو خیال آیا کہ یہ میری امت ہوگی۔
کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یہ تو اصحاب موسیٰ ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے ایک اس سے کئی گنا بڑی امت دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت۔ اس امت کی بڑی تعداد تھی، محسوس ہوتا تھا کہ ایک افق پورا وہ ان لوگوں کے ساتھ بھر گیا ہو، اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت میں بھیجا جائے گا اور ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ 70,000 لوگ جنہیں جنت میں بھیجا جائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، نہ کوئی سزا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاسْتَزَدْتُهُ، میں نے کہا زیادہ ہونے چاہیے۔ میں نے کہا یہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ اور ہونے چاہیے مزید۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت ملاحظہ فرمائیں کہ 70,000 کی تعداد کا سن کے اتنے خوش نہیں ہو گئے کہ سمجھ لیا کہ کافی ہے، بلکہ اپنی مزید امت کی فکر میں کہا اللہ اور ہونے چاہیے۔ فزادنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اور کا وعدہ کر دیا کہ اور بھیجوں گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ کتنے اور بھیجے گا؟ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید۔ یہ بات آپ کہہ کے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ کسی نے کہا وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ کسی نے کہا وہ ہوں گے جو پیدا ہی ہوئے اسلام میں اور ان کی موت بھی اسلام پر آئی، ایسے لوگ ہوں گے۔ خیر اپنے اپنے خیالات تھے، اپنی اپنی رائے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ایسے لگتا ہے تمہاری بیٹھنے کی ترتیب دیکھ کے کہ تم ابھی تک اسی جگہ پہ ہو جس جگہ پہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابھی تک اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے، اور ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کے صحابہ، کچھ کہہ رہے تھے وہ جو پیدا بھی اسلام میں ہوئے انہیں موت بھی اسلام پر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ لوگ ایسے ہوں گے جن میں 4 صفات پائی جائیں گی۔ 4 صفات۔ الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 صفات۔ پہلی کہ وہ استرقاء نہیں کریں گے۔ استرقاء کیا ہے؟ ایک ہے دم، کوئی بیمار ہوا، کسی نے دم کر دیا یا کسی نے کہیں سے دم کروا لیا، ایک چیز یہ ہے، اسے کہتے ہیں رقیہ، دم کرنا۔ ایک ہے استرقاء، کہ کسی کے بارے میں مشہور ہو جانا کہ وہ بندہ فلاں بیماری کا دم کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس جانا اس نیت کے ساتھ کہ اس کے پاس جائیں گے تو شفا ملے گی۔ یا کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مریض کو لیے پھر ایک جگہ کا پتہ چلا وہاں، دوسری کا پتہ چلا وہاں، تیسری کا پتہ چلا وہاں۔ یہ ہے استرقاء۔ کسی کے بارے میں اگر مشہور ہو کہ فلاں چیز کا وہ دم، کئی مشہور ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کا دم کرتا ہے، شوگر کا دم کرتا ہے،
تو ایسوں کے پاس اس نیت سے جانا کہ وہاں سے شفا ملے گی، یہ ہے استرقاء۔ جا دم کروانا جائز کام، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں ہے، جائز کام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ وہاں پہ لے کے جائیں گے، وہیں سے دم کروائیں گے تو آرام آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ کلام ہے اللہ کی، اثر ہے اس میں، شفا ہے اس میں، تاثیر ہے اس میں برکت ہے، اللہ کا کلام ہے، دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی یہ ایک تو وہ یہ کام نہیں کریں گے، پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہوگی ولا یکتبون، ایک طریقہ علاج تھا جاہلیت میں کہ اگر جسم میں کہیں پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے اسے داغا کرتے تھے، جسم پہ لگایا کرتے تھے علاج کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ علاج درست نہیں ہے، گرم سلاخ کے ذریعے جسم کو داغنا، علاج کروانا اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایسے بھی نہیں کریں گے۔ دوسری صفت یہ ہوگی ولا یتطیرون، وہ کسی سے بدشگونی بھی نہیں پکڑیں گے۔ بدشگونی کیا ہے؟ دکاندار بیٹھا ہے، گاہک آ گیا اور اس نے کہا یہ چیز مجھے دے دو لیکن ادھار دے دو۔ وہ کہتا اچھا، صبح صبح ادھار والا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اب سارا دن جو ہے نا وہ ادھار ہی چلے گا۔ یہ بدشگونی ہے۔ یہ بندہ آج صبح صبح اس سے میری بات ہوگی، اس سے میرا سامنا ہو گیا، میرا دن ہی اچھا نہیں گزرے گا، یہ بدشگونی ہے۔ پرندہ اڑا، دائیں کو گیا یا بائیں کو گیا، بائیں کو گیا تو برا ہے، دائیں کو گیا تو اچھا ہے، یہ تطیر، فال، یہ بدشگونی، بدفالی، وہ یہ بھی نہیں کریں گے۔ تین قسمیں ہوگی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھی صفت ان میں یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی تھا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ میرا شمار ان میں فرمائے جنہیں اللہ بغیر حساب کے، یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا شمار ان میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہی ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، حدیث میں نام ذکر نہیں ہے، کہ اللہ کے پیغمبر میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے نمبر لے گیا، عکاشہ تجھ سے نمبر لے گیا۔ تو بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب پتہ چل جاتا کہ یہ کام کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک جنت سے نوازتا ہے، اور ایک مومن کا یہی ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کام کرنے پہ اللہ جنت سے نوازتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کام کی طرف جائیں، وہ کام کریں، جلد سے جلد کریں، سب سے پہلے کریں۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بڑا سخت مارکا تھا، رمضان تھا، پہلا اسلام کا پہلا رمضان، روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، پہلا رمضان، اور 2 بڑی بڑی فتوحات جو ہیں نا وہ رمضان کے مہینے میں، ایک فتح بدر اور دوسری فتح مکہ، دونوں ہی الحمدللہ رمضان کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، بدر کے میدان میں دعا کی، بے سر و سامانی کی کیفیت ہے، ساتھی تھوڑے ہیں، مقابلہ طاقتور سے ہے، اسلحے سے وہ لیس ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنہ عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جاؤ۔
اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، جو سورہ آل عمران کی میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے، سارعوا، جلدی کرو، دوڑ لگا دو، الی جنت، الی مغفرۃ من ربکم و جنت، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ جو خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی تونگری ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، وہ جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ قوموا الی جنہ، اٹھو بھئی چلو، جنت انتظار کر رہی ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کیا ہوا؟ کہا ایسی جنت، کیا بات ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس جنت والوں میں سے بنائے گا۔ ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی، کھجوریں کھا رہے، اور کھاتے کھاتے کہا اگر میں انہیں ختم کرنے میں لگا تو جنت پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوروں کو پھینک دیا، گئے میدان میں، لڑے مردانہ وار، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی کہہ کے ہٹے تھے، جاؤ وہ رہی جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ صحابی نے کہا یہ کھجور کے چند دانے اگر میرا وقت انہیں کھانے میں گزر جاتا ہے تو میں تو جنت پہنچنے میں لیٹ ہو جاؤں۔ جیسے ہی سنا کرتے کہ اعلان جنت کا ہے، فوراً ہی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں، من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دینا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے پیغمبر میں ضمانت دے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ ضمانت کس چیز کی مانگی جا رہی، ابھی بتایا نہیں کہ کیا مانگا جائے گا، کس چیز کا مطالبہ کیا جائے گا، اولاد کا یا مال کا یا جان کا، کچھ بھی نہیں فرمایا، لیکن اعلان جنت کا ہے۔ یہ تو ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون انہیں نہیں جان، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ جب ابتدا میں اپنے قبیلے سے مکے کی طرف آئے اس کوشش میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، وہ جن کی باتیں عرب میں ہوتی ہیں، کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تنقیص کرتا ہے، کہنے لگے میں مسجد حرام میں 30 دن رہا، 30 راتیں، اور میں زمزم پہ گزارا کرتا تھا، صرف زمزم، اور اللہ نے کرم ایسا فرمایا کہ صرف زمزم پینے سے ہی میری صحت بہتر ہوگی، فسمنت، میں صحت مند ہو گیا۔ 30 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ آئیں گے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا۔ بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کا عالم یہ ہے کہ جب یہ مدینہ سے چلے گئے اور باہر کسی وادی میں، اکیلی جگہ میں، بے آباد جگہ میں اپنا گھر بنا لیا، کٹیا لگا لی، جھونپڑی لگا لی، وہیں پہ رہے، بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، پاس کوئی بھی نہیں ہے، ایک خود ہیں اور ایک ان کی بیوی ہے۔ بیوی پریشان ہوتی ہے، روتی ہے کہ بیمار ہیں، یہ حالت ہے، پاس ہے بھی کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ اسے بلایا، کہا غم نہ کر، لا تحزنی، ابشری، غم نہ کر بلکہ خوش ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو بالکل ایک بے آباد جگہ پہ اس کی موت آئے گی، اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت آ کے ادا کرے گی۔ یہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وفد میں جتنے لوگ تھے مجھ سے پہلے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے ہیں، اور سارے کے سارے آبادیوں میں فوت ہوئے ہیں، فی قریۃ او بادیہ، یا شہر میں یا بستی میں۔
ہوئے آبادیوں میں فوت ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ بے آباد جگہ پہ آبادی سے باہر فوت ہوگا اور مسلمانوں کی جماعت اس کی نماز جنازہ ادا کرے گی، وہ میں ہوں۔ میری موت کے بعد انتظار کرنا، مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، کیونکہ یہ اس ہادی برحق نے کہا ہے، یہ اس ناطق برحق نے کہا ہے جس نے فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو وحی کے بغیر بولتا نہیں، وہ جو بولتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کے بول کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے لاکھوں صحابہ ہم تن گوش ہو کے ایسے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے مکہ والوں کو جا کے کہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، او بھائی ایسی قوم دیکھ کے آیا ہوں، ایسی قوم، اس قدر تابع فرمان قوم، جب پیغمبر بات کرتا ہے اس قدر خاموشی چھا جاتی ہے کہ کوئی سانس بھی لے تو اس کے سانس کی بھی آواز آتی ہے، اس قدر خاموشی۔ وہ اس پیغمبر نے کہا تھا میرا یقین ہے اس پر، تو نے انتظار کرنا ہے، مسلمانوں کا ایک وفد آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے مدینہ کی طرف آ رہے، ساتھیوں سے کہا کہ یہاں کہیں راستے میں مجھے پتا چلا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، ابو ذر کا گھر ہے، تو ہم کیوں نہ راستہ بدلیں، اس وادی سے جائیں جس کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ وہاں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ وہیں گئے، اسی راستے سے نظر آ گیا گھر، آواز دی، خاتون خانہ نے جواب دیا، کہا ابو ذر کا گھر ہے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو ذر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار تھا، جو اللہ کے پیغمبر کا ساتھی تھا، صحابی تھا، کیا اسی ابو ذر کا گھر ہے؟ کہا اسی ابو ذر کا گھر ہے۔ کہا ابو ذر کو باہر بھیجیے۔ جواب آیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تو فوت ہو چکے ہیں اور ابھی فوت ہوئے۔ کہنے لگے اچھا پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیے، ہم آ گئے ہیں، میرے ساتھ کچھ ساتھی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھا۔ یہ یقین ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے تو جیسے ہی زبان سے لفظ نکلے ایک چیز کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سنا نہیں کہ کس چیز کی ضمانت مانگی جائے گی، کہا اللہ کے پیغمبر ضمانت میں دیتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں۔ کہا لا تسأل الناس شیئا، اگر ضمانت دیتے ہو ضمانت اس چیز کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ لا تسأل الناس شیئا، اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ گھوڑے پہ ایک بار بیٹھے، لاٹھی نیچے گر گئی، گھوڑے سے اترتے ہیں، لاٹھی خود اٹھاتے ہیں۔ کسی نے کہا اترے کیوں؟ آپ بیٹھ گئے تھے، آرام سے بیٹھ گئے تھے، اترے کیوں؟ ہم نیچے تھے، ہمیں کہتے، ہم لاٹھی پکڑا دیتے۔ کہنے لگے کہہ تو دیتا لیکن میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہوا، کہہ تو دیتا کہ مجھے لاٹھی پکڑا دو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اور میرے اس وعدے کی وجہ سے مجھے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ ڈر ہے کہیں اس چھوٹے سے سوال کی وجہ سے بھی میں اپنی ضمانت کی مخالفت نہ کر دوں۔ عمل ایسا، ایک چیز کی ضمانت، کہا میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور صحابی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آ گیا، دو بندوں کا جھگڑا تھا، دو بندوں کا جھگڑا تھا۔ اچھا یہ روایات نا دو طریقے سے، ایک تو یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک بندے کو جیسے ہی وہ نیا مسلمان ہوا نا تو انہوں نے کہا میری کھجوروں کے باغ کا جو یہ حصہ ہے نا، بلکہ کہا کہ جو حصہ تجھے پسند ہے وہ تیرا، اس خوشی میں کہ تو ایمان لائے وہ تیرا۔ اب ہوا یوں کہ حصہ اس کا ہے، باغ ایک ہی ہے، احاطہ ایک ہی ہے، تو اس کے بچے آئے یا آیا کرتے تھے،
اور وہ نہ صرف یہ کہ ان درختوں تک محدود رہتے جو اسے دیے گئے تھے، بلکہ باقی درختوں کا پھل بھی توڑا کرتے۔ بچوں کا کیا ہے، انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی شکایت لے کے آئے تھے کہ میرا باغ اب اس قیمت میں بکتا نہیں ہے جس قیمت میں پہلے بکا کرتا تھا، کیونکہ اب ہمارا مشترکہ ہے اور اس کے بچے آتے ہیں، ہم انہیں روکتے بھی نہیں ہیں، وہ کھجوروں سے پھل توڑتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اسے کہیے کہ وہ حصہ جو ہے نا وہ مجھے قیمتاً بیچ دے، وہ قیمتاً مجھے بیچ دے۔ تو اسے کہا گیا کہ قیمتاً بیچ دے، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں بھی میں قیمتاً نہیں بیچتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک جھگڑا آ گیا، دو بندے ہیں آپس میں جھگڑا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ وہ بھی ایک کھجور کا جھگڑا ہے، کھجور کے ایک درخت کا جھگڑا ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، دوسرا جو تھا وہ یتیم بچہ تھا، اور جس کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ ایک بڑا آدمی تھا۔ ایک کھجور کا جھگڑا، کھجور کے درخت کا۔ تو یتیم بچہ جھگڑے میں رو پڑا، کسی نے روتا دیکھا تو اس نے کہا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آپ کا فیصلہ کرواتے ہیں، رونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ والے کو کہا جس کے باغ کے ساتھ ایک کھجور تھی، اسی کھجور کے درخت کا مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت اسے دے دو، یتیم بچے کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یہ کھجور کا درخت اس یتیم بچے کو دے دو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھجور کے درخت کے بدلے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، کھجور کے درخت کے بدلے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، وہ کھجور اسے دے دے۔ چونکہ ان کا جھگڑا ہوا تھا، وہ اندر سے غصے میں ہوگا۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ باہر چلا گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ وہ جو کھجور کا درخت ہے اگر اس کے بدلے میں تجھے اپنا پورا باغ دے دوں، دے دو گے؟ اس نے کہا دے دوں گا۔ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہا اللہ کے پیغمبر وہ کھجور کے بدلے میں جنت کا وعدہ اسی کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بھی تھا، اگر تو یہ کام کرے تو تیرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے وہ کھجور کا درخت اس یتیم کے نام کر دیا، پہلے سودا تو پہلے ہی کرائے تھے، میں نے اس کے نام، بھاگتے چلے گئے اپنے باغ کے باہر کھڑے ہوئے، اندر ان کی بیوی ہے باغ میں، اسے باہر سے یہ آوازیں دی ام دہدہ باغ سے باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئی، کیا بات ہے خیر ہے؟ کہنے لگے یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا۔ کیا کیا ہے؟ کہا میں نے اسے بیچ دیا ہے، میں نے باغ بیچ دیا ہے، لہذا اس باغ سے باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا کس قیمت میں بیچا ہے؟ کہا جنت کے بدلے میں بیچا ہے اور ضمانت رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے بدلے میں بیچا ہے، اور اس پہ گواہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صادق المصدوق، جو دشمنوں سے بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ رسول اللہ کا ہے۔ خاتون خانہ نے پتہ کیا کہا؟ ربح البیع، منافع کا سودا ہے، ربح گھاٹا نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، ربح البیع منافع کا سودا ہے۔ یہ ابو دہدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے میدان احد میں شہادت کی موت نصیب فرمائی، میدان احد میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ بعد میں بھی ان کی موت کے کرتے ہیں، لیکن وہی دن جس دن انہوں نے باغ دیا، جنت کی خوشخبری کی خوشی میں رات کو دونوں بندوں کو نیند ہی نہیں آئی، رات کو نیند نہیں آئی۔ صبح بلال کیا، اذان سنی، اور اذان سن کے
مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فرمایا ابو دہدہ کدھر ہے؟ یہ رہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آگے آ جاؤ. بات ہم نے شروع بھی خواب سے ہی کی تھی, ختم بھی خواب پہ ہی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پہ. کہا رات مجھے خواب دکھایا گیا, رات مجھے خواب دکھایا گیا اور مجھے جنت کی سیر کروائی گئی. مجھے جنت اتنی بڑی دکھائی گئی, اتنی بڑی دکھائی گئی کہ بندہ اس میں چل چل کے سیر کر کے تھک جائے. مجھے کہا گیا یہ جو جنت کا آپ نے حصہ دیکھا نا, یہ ابو دہدہ اور اس کی بیوی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد کئی بار فرمایا کرتے تھے, آپ کھجوروں کے باغوں کو دیکھتے, لہلہاتے کھجوروں کے بڑے باغوں کو دیکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس جیسے کئی ہیں ابو دہدہ کے لیے جنت میں, اس جیسے کئی باغ ہیں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. جلدی کرو, ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم ختم ہونے والا ہے. ماہ رمضان ہے, نیکیوں کا موقع ہے, پاک مہینہ ہے, برکت والا, نیکیوں کا مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. اس میں نیکیاں کماؤ وہ جن سے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرو, جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. سارے مہینے باقی ایام پڑے ہیں, دنیا کمانے کے لیے بھی بڑا وقت پڑا ہے, فضول وقت گزارنے کے لیے بھی بڑا وقت ہے, لیکن یہ وقت محدود ہے, یہ تھوڑا وقت ہے, یہ مختصر سا وقت ہے, یہ گنتی کے چند دن ہیں. آج 9واں دن اس کا گزرتا جا رہا ہے, کل اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تھوڑے سے دن ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا, گزر جائے گا. سالوں کا پتہ نہیں چلتا, گزر جاتے ہیں. یہ تو ایک مہینہ ہے, 29 یا 30 دن ہے, گزر جائے گا. یہ بھی فکر کر لو اور جنت کی طرف دوڑ لگا لو. بلکہ سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف ایک دوسرے کا آپس میں مقابلہ کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. باجماعت نماز ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, وقت پر مسجد آنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, لوگوں کا ساتھ دینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, افطاری اور سحری کروانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ہی شوق, ویسی ہی تمنا, ویسی ہی آرزو نصیب فرمائے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنت کے بارے میں عطا کر رکھی تھی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.